الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، آپ کے لیے ہم ایک بہت ہی محبت سے لبریز واقعہ لے کر آئے ہیں، جو ایک ہرنی کا واقعہ ہے کہ سرکار سے اس کی محبت کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر بھیجے گئے۔ وہ انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ سرکار علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو آپ کو آواز آتی ہے، اغثنی یا رسول اللہ۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی آواز دینے والا نظر نہ آیا۔ پھر آواز آئی، اغثنی یا رسول اللہ، میری مدد فرمائیے۔ آپ اس آواز کی جانب چل دیے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ جب سرکار علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو وہ ہرنی عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے یہاں سے آزاد کرا دیجئے کہ میرے بچے بھوکے ہوں گے اور مجھے ان کو دودھ پلانا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ قربان جائیے ہمارے آقا علیہ السلام پر کہ آپ کی محبت جانوروں سے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں تجھے 5 گھڑی کا وقت دیتا ہوں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں شبھ گھڑی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میں تجھے 5 گھڑی کا وقت دیتا ہوں، تو دودھ پلا کر واپس آ جانا۔ آپ علیہ السلام اس کو آزاد ہی کر رہے تھے کہ شکاری کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور شکاری جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کون ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو سرکار علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اس کے بچے بھوکے ہیں اور یہ مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے آزاد کر دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ شکاری کہتا ہے کہ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہ جانور بات کرتے ہیں؟ یہ قربان جائیے، اسے نادان کو کیا پتا کہ یہ نبی آخر الزماں بیٹھے ہیں، جو تمام چیزوں کا علم لے کر بھیجے گئے، ان کو ہر چیز کی زبان آتی ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا، شکاری سے، کہ یہ مجھ سے وعدہ کرتی ہے، اس کو جانے دے، اور اس کو میں نے وقت دیا ہے، یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ شکاری کہتا ہے کہ میں کیسے معلوم واپس آ جائے گی؟ کیا بھاگا ہوا شکار کبھی واپس آیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک یہ واپس نہیں آتی ہے میں تیرے پاس ہی رہوں گا۔ شکاری نے اس کو آزاد کر دیا۔ وہ ہرنی جاتی ہے اور 4 گھڑی کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ہرنی، تجھے میں نے 5 گھڑی کا ٹائم دیا تھا، تو 4 گھڑی میں کیوں واپس آ گئی؟ وہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، جب میں اپنے بچوں کے پاس پہنچی غار میں، اب میں یہاں اپنی بھاشا میں عرض کروں گا کہ اس کے بچے اس سے یہ بولے کہ امی، تمہارے جسم سے آج یہ بہت ہی عمدہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ ہرنی کے اندر مشک ہوتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اب کوئی شخص، یا ہم اپنی مثال لے لیں، مشک، اگر آپ کسی بھی چیز کو سونگھتے رہو تو اس کے آپ عادی بن جاتے ہو۔ تو مشک کی خوشبو تو بچے ڈیلی سونگا کرتے تھے کیونکہ تو گھر میں پلنے والی چیز ہے، لیکن اس دن اس کے بچوں کو ایک بہت ہی عمدہ خوشبو، جو مشک سے بھی زیادہ خوشبو ان کو سونگی۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ یہ خوشبو آج کیسے آ رہی ہے، تم کہاں سے آئی ہے؟ تو ہرنی کہتی ہے کہ اے میرے بچوں، مجھے شکاری نے قید کر لیا تھا اور 2 جہاں کے مالک و مختار وہاں سے گزر رہے تھے، میں نے ان سے مدد مانگی، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اپنے مبارک ہاتھوں سے آزاد کروایا، اور اس شکاری سے انہوں نے وعدہ کیا، میری ضمانت لی ہے کہ میں تم کو دودھ پلا کر واپس جاؤں گی، تب وہ سرکار کو جانے دے گا۔
تو آپ غور کیجئے کہ سرکار کا ہاتھ مبارک لگنے سے اس کے اندر کتنی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ بچے کہتے ہیں امی ہم دودھ نہیں پئیں گے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے ضامن ہیں، وہ نبی آخر الزماں، وہ شکاری کے پاس بیٹھے رہیں گے، ہم جب تک دودھ پئیں گے انہیں تکلیف ہوگی، ہم ان کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، آج ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن اپنے نبی کو تکلیف نہیں دے سکتے، تم واپس چلی جاؤ۔ یہ ہرنی پورا واقعہ سرکار کو سناتی ہے کہ میرے بچوں نے یا رسول اللہ دودھ نہیں پیا اور انہیں آپ کی تکلیف گوارا نہ ہوئی کہ آپ یہاں بیٹھے رہیں گے، اس لیے جلدی واپس آ گئی۔ یہ سارا ماجرا وہ شکاری سن رہا تھا۔ وہ شکاری عرض کرتا ہے سرکار سے کہ جس کے حکم سے ایک ہرنی واپس آ جائے اس کا عالم کیا ہوگا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے، اور وہ اسلام میں شامل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملی کہ سرکار کی محبت، سرکار کا ادب یہ سب سے اول ہے، سب سے اوپر ہے، کہ ان کی عزت، ان کا رتبہ، ان کا مقام انسان ہی نہیں یہ جانور بھی جانتے ہیں، کیونکہ ایسے ہم نے ہزارہ واقعات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ جانوروں نے آپ کو سجدے بھی کرے، پیڑوں نے آپ کو سجدے بھی کرے، اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب پر سلام بھیجتا ہے، وہ خود اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے رسول سے محبت کیجئے، اور محبت ایسی کرو کہ محبت رسول جو ہے یہ خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یاد رکھیے ایمان کامل کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان کے نزدیک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تمام رشتے ناتوں سے بڑھ کر محبوب ہونی چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو صحابہ اکرام نے مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ کر لیا تھا، جیسا کہ